الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستو اور بھائیو، 10ویں ذی الحجہ یعنی یوم النحر میں حاجی کے لیے کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ یوم النحر کو یوم الحج الاکبر بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یوم النحر کو یوم الحج الاکبر کہا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں اس دن حج کے اعمال میں سب سے زیادہ اور اہم ترین اعمال 10ویں ذی الحجہ کو ہی ادا کیے جاتے ہیں، جن کی تفسیر ابھی آپ سن رہے ہیں۔ آج کے دن سب سے پہلا مسنون عمل بڑے جمرے کی رمی ہے، یعنی ایک ہی رمی کی جائے گی آج بڑے جمرے کی، اور یہ بڑا جمرہ جمرات کی ترتیب میں سب سے اخیر میں ہے، جو مکہ مکرمہ کی جانب میں ہے۔ وہیں سے آپ کو جب اسی جمرے سے رمی کر کے فارغ ہو جائیں گے اور نکلیں گے تو جو راستہ جو روڈ آپ کو ملتی ہے وہ سیدھا مکہ مکرمہ لے جاتی ہے۔ اس جمرے کو حاجی 7 کنکری ماریں گے، اور ہر کنکری علیحدہ علیحدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح ماریں گے کہ وہ جمرے کے حوض میں گرے، کنکری مٹر کے دانے کے برابر ہو۔ کنکریوں کے علاوہ چپل، جوتی یا بڑے پتھروں وغیرہ سے مارنا جائز نہیں ہے۔ کنکریاں مزدلفہ سے ہی لینا ضروری نہیں ہے، مینا کے راستے میں بھی لے سکتے ہیں یا کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ کنکریوں کو صابن وغیرہ سے دھونا ثابت نہیں ہے۔ کنکری مارنے کے لیے حوض کے قریب جائیں، دور سے اس طرح نہ ماریں کہ کسی کے سر پر لگے، اس سے بجائے ثواب کے گناہ لازم آئے گا۔ اور کنکری شیطان کو مارنے کے جذبے سے نہ ماریں، بلکہ سنت سمجھ کر ماریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تھا، ہم بھی مار رہے ہیں۔ اور کنکری مارنے کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کنکری مارنے میں عاجز ہو، بیماری کی وجہ سے، چلنے پھرنے کی وجہ سے، کسی اور مجبوری میں وہ خود کنکری نہ مار سکے، تو کسی کو کنکری مارنے کے لیے وکیل بنا سکتا ہے۔ اب جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کنکری چن کر اس کے حوالے کریں کہ بھائی یہ کنکری میری طرف سے لے لو اور جا کے مار لو، بلکہ وکیل کو کہہ دیں، اس کو ذمہ داری دے دیں، وہ خود کنکری جمع کر لے گا اور وہ آپ کی طرف سے کنکری مار دے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اب تک آپ جو تلبیہ پکار رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جمرے کے قریب جانے تک پکارنا ہے، یعنی جمرے میں کنکری مارنے تک جو ہے، مارنے سے پہلے تک آپ کو تلبیہ پکارنا ہے۔ جب جمرے کے قریب پہنچ جائے تو تلبیہ بند کرنا ہے اور کنکری مارنا شروع کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یعنی پھر کنکری مارنے کے بعد آپ جو ہے اب تلبیہ نہیں پکاریں گے، تکبیرات پکار سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وغیرہ جو بھی تلبیہ۔ اور کنکری مارنے کا آخری وقت جو ہے، یعنی یہ آج 10ویں کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر دن بھر آپ کنکری کبھی بھی مار سکتے ہیں۔ مغرب تک ماریں، مغرب تک نہ مار سکے تو عشاء تک ماریں، عشاء کے بعد بھی ماریں، عشاء کے بعد نہ مار سکیں تو رات میں کبھی بھی ماریں، بلکہ فجر کی اذان سے پہلے تک آپ کو اس جمرے عقبہ کی کنکری مارنا ہے، یعنی یہ کنکری مارنے کا آخری وقت ہے۔ آئیے آج کا دوسرا عمل ہے کنکری سے فارغ ہونے کے بعد۔ حاجی اگر حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو اس کے لیے کنکری مارنے کے بعد دوسرا عمل ہے ہدی کا جانور ذبح کرنا۔ ہدی کا جانور ذبح کرنا یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ جانوروں میں اونٹ، گائے، بکری ذبح کرنا مسنون ہے، اس میں کوئی افضل یا غیر افضل نہیں ہے، یعنی جو جانور آپ کو میسر ہو، جتنے کی آپ کے پاس گنجائش ہو، بغیر کسی پریشانی کے، تکلیف کے، سب کا ثواب اچھی نیت، اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے یکساں اور برابر ہے۔ اس میں کوئی اونٹ میں زیادہ ہے، گائے میں کم ہے یا بکری میں اور کم ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یعنی آدمی کے اللہ رب العالمین جذبے کو اور تقوی کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اسی کے مطابق ثواب دیا جاتا ہے۔ اونٹ قربان کر رہے ہیں، دل میں کسی بھی قسم کی ریاکاری اور شہرت کے جراثیم پیدا ہو گئے تو سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ بعض حاجی حضرات اپنے وطن میں واپس آ کر اپنے اعمال حج کی تشہیر کرتے رہتے ہیں کہ میں نے حج میں یہ کیا وہ کیا، اور بڑے بڑے ڈینگے مارتے بیٹھتے ہیں۔ یہ سب جو ہے ریاکاری میں آتا ہے، دکھاوے میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہدی کا جانور خود بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے کے ذریعے ذبح کروا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، اور 37 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو
ذبح کرنے کے لیے کہا۔ افضل یہ ہے کہ حاجی حضرات حج کی قربانی کے لیے سعودی بینک میں پیسہ جمع کر کے ٹوکن لے لیں۔ 10ویں کے دن ان کی قربانی صبح میں پہلے وقت میں ہی ادا کر دی جائے گی۔ پورا جانور آپ کا غریبوں میں کھانے کے لیے تقسیم کیا جائے گا، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ گوشت کی تقسیم ہوتی ہے مملکے کے اندر بھی اور مسلمان ممالک میں بھی۔ چنانچہ گوشت مملکے کا، قربانیوں کا، حاجیوں کا بنگلہ دیش، پاکستان، انڈونیشیا، مصر اور دوسرے دیگر غریب ممالک میں بھیجا جائے گا، اور پھر یہاں سعودی عرب کے تمام منطقوں میں، شہروں میں بھی تقسیم ہوتا رہے گا پورے تقریباً 6-8 مہینے تک۔ باقاعدہ ثلاجوں میں رکھ کر گوشت کو فریج کر کے فریزر میں رکھ کر جو ہے حسب ضرورت تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے جانوروں کی قربانی کے لیے بینک سے ٹوکن لے لیں اور خود وہاں جا کر جانور خرید کر جانور ذبح کرنے کے چکر میں نہ پڑیں۔ متمتع اور قارن پر حدی واجب ہے، یعنی جو حج تمتع اور حج قران کرنے والا حاجی ہے اس پر حدی واجب ہے، یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ حج افراد والے کے لیے قربانی نہیں ہے۔ حدی کے ذبح کرنے کا وقت جمرۃ العقبہ کی رمی کے بعد، یعنی 10ویں کا پہلا کام جو بڑے جمرے کو کنکری مارنا ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ حدی کا جانور ذبح کرنا مسنون ہے۔ اگر 10ویں کو کوئی جانور ذبح نہ کر سکے تو 11ویں کو کرے، 11ویں کو نہیں کر سکے تو 12ویں کو کرے، 12ویں کو نہ کر سکے تو 13ویں کی غروب آفتاب سے پہلے تک ذبح کر دے۔ اور یہ جانور، حدی کا جانور، صرف حدود حرم میں ہی ذبح کیا جائے گا، باہر نہیں۔ مثلاً عرفات کے میدان میں بھی حدی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ ذبح جو ہے رات میں یا دن میں کسی بھی وقت ذبح کرنا جائز ہے۔ اگر حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا حدی کا جانور خرید نہیں سکتا، پیسے کی گنجائش نہ ہو یا کوئی اور مجبوری ہو، حدی کا جانور نہیں خرید سکتا، قربانی نہیں دے سکتا، تو وہ یوم النحر سے پہلے، 10ویں سے پہلے یا ایام تشریق میں 3 روزے رکھ لے۔ ایام تشریق مطلب 11ویں، 12ویں، 13ویں کو ذی الحجہ کی 3 روزے رکھ لے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ایام تشریق میں روزے رکھنا صرف اسی حاجی کے لیے جائز ہے جو حدی کا جانور نہ پا سکے، ورنہ حاجی کے لیے بھی ایام تشریق میں روزہ رکھنا نفل کی نیت سے یا کسی اور نیت سے جائز نہیں ہے، سوائے حدی کے بدل روزہ رکھنے کے۔ 3 روزے تب رکھ لے اور 7 روزے اپنے گھر واپس جا کر رکھ لے۔ اس طریقے سے قربانی کے بدلے 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں اس کو، 3 روزے حج کے ایام میں یعنی 10ویں سے پہلے یا ایام تشریق میں، اور 7 روزے گھر واپس آ کر۔ یاد رکھیں یہ جانور ذبح کرنے کا آخری وقت 13ویں کی غروب آفتاب تک ہے۔ یعنی حدی کے سلسلے میں یہ ضروری معلومات تھیں جو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آج کا تیسرا کام، جب حدی سے فارغ ہو گئے، قربانی سے فارغ ہو گئے، تو پھر ہم بال کٹانے کے لیے، بال مڑانے کے لیے چلے جائیں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جانوروں کا ذبح کرنا، یہ آگے پیچھے اگر کوئی عمل ہوتا ہے تب بھی یہ جو ہے جائز ہے۔ بعض لوگ جو عام طور پر ہم دیکھے ہیں حج میں کہ جانور کے ذبح ہونے کے بعد ہی بال کاٹ لیتے ہیں، جبکہ حدیث میں بعض صحابہ کرام سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لیا ہے، یا قربانی سے پہلے میں نے بال کٹا لیا ہے، یا میں نے فلاں عمل سے پہلے فلاں عمل کر لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں، کرو کوئی بات نہیں۔ ترتیب افضل ہے، لیکن ترتیب اگر بگڑتی ہے، ترتیب اگر آگے پیچھے ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ یوم النحر کو 10ویں تاریخ کو پہلے بڑے جمرے کی رمی کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اس کے بعد بال مڑانا ہے، اس کے بعد طواف حج کرنا ہے، طواف افاضہ، اس کے بعد سعی کرنا ہے۔ یہ 5 کاموں میں سے کوئی بھی عمل آگے پیچھے ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ لوگ، خصوصاً ہم نے دیکھا ہے بعض تبلیغ حضرات میں، اعناف میں، حج کے موقع پر جو ان کے معلمین اپنے گروپ میں قربانی کرتے ہیں، تو یہ بیچارے دوپہر تک یا شام تک اسی احرام میں رہتے ہیں، نہ بال کٹاتے ہیں نہ احرام اتارتے ہیں، بس انتظار میں رہتے ہیں معلم کی طرف سے ان کے کہ بھئی آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی جو ہے رات میں بھی عشاء تک بھی جو ہے وہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں،
مولوین کے فون کا، تو یہ سب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ یہ ترتیب اگر بگڑ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آج کا تیسرا کام ہے بال منڈانا یا بال کٹانا، لیکن اس سلسلے میں بال منڈانا افضل ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈانے والوں کو 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ بال منڈانے والوں پر رحم فرما، بال منڈانے والوں پر رحم فرما، بال منڈانے والوں پر رحم فرما۔ چوتھی بار آپ نے کہا کہ اے اللہ بال کٹانے والوں پر بھی رحم فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں یہ یاد رکھیں کہ ہم بالوں کو منڈوا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے والوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ جب ہم بالوں کی شکل میں ایک چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے، یعنی بال کٹا کر بال منڈا کر ہم بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے، تو جہاد میں بڑی چیزیں یعنی جان و مال کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ عورت کے لیے اپنی چوٹی کے آخری حصے سے 1 انگلی کے پور کے برابر بال کاٹ لینا ہے۔ یعنی عورت نہ بال کٹائے گی نہ بال منڈائے گی، بلکہ چوٹی کے آخری حصے سے انگلی کے ایک چھوٹے سے پور کے برابر اپنے بال کاٹ لے گی۔ ان 3 اعمال کے کرنے کے بعد حاجی احرام کھول سکتا ہے۔ اب اس کے احرام کی پابندیاں اس پر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جب تک حرام تھیں اب سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، سوائے میاں بیوی کے آپس کے جنسی تعلق کے، مباشرت کے۔ یعنی ان تین کاموں کے بعد آدمی آدھا حلال ہوتا ہے یا حلالہ صغریٰ سے فارغ ہوتا ہے۔ یعنی مکمل حلال ہونے کے لیے اس کو طواف و سعی کرنا ہے۔ جب تک وہ طواف و سعی نہیں کرے گا وہ مکمل حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 کام تھے آج کے۔ آج کا چوتھا عمل ہے طواف افاضہ۔ طواف افاضہ کو طواف حج اور طواف زیارہ بھی کہتے ہیں۔ چونکہ اس طواف میں نہ احرام ہوتا ہے، تو اس طواف میں نہ استوا ہوتا ہے اور نہ رمل۔ استوا چونکہ احرام کی حالت میں کندھا کھلا رکھنے کو کہتے ہیں، تو چونکہ احرام نکال کر ہم نہا دھو کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن کر طواف افاضہ کرنے جاتے ہیں، تو وہاں استوا بھی نہیں ہے، اور پھر اس طواف میں رمل بھی نہیں ہے، یعنی پنجوں کے بل چلتے ہوئے طواف کرنا، یہ بھی طواف افاضہ میں نہیں ہے۔ طواف کے 7 چکروں کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے یا کہیں بھی مسجد حرام میں جگہ ملے تو 2 رکعت طواف کے بعد کی نفل کی نیت سے پڑھ لیں۔ اس نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طواف کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد پھر دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، تو اس نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ بس نماز پڑھیں اور اٹھ جائیں۔ اور یہ طواف افاضہ کا آخری وقت، اگر آدمی اس دن طواف نہ کر سکے تو دوسرے دن کرے، دوسرے دن نہ کر سکے تو تیسرے دن کرے، چوتھے دن کرے، 5ویں دن کرے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ طواف وداع کے ساتھ اس طواف افاضہ کو بھی کرے، 2 نیت کرے، طواف افاضہ کی بھی اور طواف وداع کی بھی، اور 2 نیت اور 1 طواف 7 چکروں کے ساتھ کر فارغ ہو جائے۔ یہ ثابت ہے حدیث سے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کا آخری عمل کعبۃ اللہ سے فارغ ہونے کا یا نکلنے کا، اس کا آخری عمل ہے طواف وداع۔ تو علماء کرام نے کہا کہ وہ طواف افاضہ بھی وداع کے ساتھ کر کے فارغ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر وہ وہاں رہتا ہے ابھی حرم میں ہی، مکہ مکرمہ میں ہی، تو طواف افاضہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ممانعت ہے۔ اس طواف افاضہ کو طواف وداع کے ساتھ کرنا چونکہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم بغیر کسی شک و شبے کے اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر حاجی حج تمتع کر رہا ہے تو اس طواف افاضہ کے بعد 5واں عمل ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا۔ صفا مروہ کی صحیح کرنا یہ حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر صحیح ہے، جبکہ حج تمتع والا تو ہر حال میں آج کی صحیح کرے گا، لیکن حج قران والا اگر وہ اپنے طواف قدوم میں یا اپنے پہلے مکہ مکرمہ داخل ہوتے ہوئے جو عمرہ کرتا ہے، وہ حج کا عمرہ، اس میں اگر وہ صفا مروہ کی صحیح کر چکا ہے تو حج قران والے کے لیے بھی آج کی صحیح معاف ہے۔ اس طرح حج تمتع والے کے لیے 2 صحیح ہیں اور حج قران اور حج افراد والے کے لیے 1 صحیح ہے۔ اگر وہ طواف قدوم میں یا شروع کے عمرے میں صحیح کر چکے ہیں تو وہ آج کی صحیح نہ کریں۔ اگر وہ وہاں طواف قدوم میں حج افراد کرنے والا اور حج قران کرنے والا اپنے پہلے عمرے کے موقع پر صحیح نہ کر سکے،
نہیں کیا ہے تو وہ آج جو ہے وہ صحیح کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ حج قران کرنے والا یا حج افراد کرنے والا طواف قدوم کے ساتھ یا اپنے ابتدائی عمرے کے ساتھ ہی صحیح بھی کر لے، تاکہ 10ویں کو جو صحیح ہے وہ کافی بھیڑ ہونے کی وجہ سے بہت مشکل رہتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے وہ اگر پہلے ہی صحیح سے فارغ ہو جائیں تو بہتر اور مناسب رہے گا۔ اس کا دھیان دیں اور صحیح کو پہلے ہی کرنے کی کوشش کریں۔ کسی وجہ سے یہ صحیح بھی اگر ڈیلے ہو رہی ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اور وہ 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو صحیح نہیں کر سکتا ہے، تو وہ طواف افاضہ کے ساتھ طواف وداع اور صحیح جو ہے کر سکتا ہے۔ یا اگر اور بھی لیٹ ہو رہا ہے تو ذی الحجہ کے آخری دن تک بھی وہ طواف افاضہ کے ساتھ صحیح بھی کر لے۔ یاد رکھیں، حج تمتع کرنے والے کے لیے، حج تمتع کرنے والے حاجی پر 2 صحیح واجب ہیں، حج قران اور حج افراد کرنے والے پر 1 صحیح واجب ہے۔ تو 2 صحیح حج تمتع کرنے والے کے لیے، ایک تو عمرے کے دوران میں جو صحیح ہوتی ہے وہ وہاں ایک صحیح کر لے گا، دوسری یہ آج کے دن طواف افاضہ کے بعد والی صحیح میں۔ یہ جو صحیح کا مسئلہ ہے، صحیح میں چونکہ صحیح صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ ختم ہوتی ہے۔ صفا مروہ میں ہم انشاءاللہ آپ کو صحیح کیسے کرنا ہے بعد میں بتائیں گے، عمرے کے مسائل میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صفا مروہ کی صحیح میں جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو صحیح کے موقع پر اس دعا کو پڑھنے کے بعد بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا تیسرا مقام ہے۔ صفا کے موقع پر دعا پڑھے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے 1 آدھ منٹ، پھر دوسری مرتبہ پھر دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک والی پوری دعا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دوسری مرتبہ دعا کرے 1 آدھ منٹ، پھر جو ہے ہاتھ چھوڑ کر تیسری بار پھر دعا پڑھے اور پھر دعا کرے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ دعا پڑھنا، 3 مرتبہ دعا کرنا صفا میں ہاتھ اٹھا کر، یہ مسنون ہے۔ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا تیسرا مقام ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا چوتھا مقام ہے مروہ پر۔ جیسے آپ نے یہاں صفا میں 3 بار دعا پڑھ کر 3 بار دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کر، ویسے آپ کو مروہ میں بھی 3 مرتبہ دعا پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ تو دعا کرنے کا یہ چوتھا مقام ہے۔ ترتیب میں عرفے کے میدان میں ہاتھ اٹھانا ہے، اور مشعر حرام مزدلفہ کی فجر کی نماز کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے، اور تیسرا چوتھا صفا مروہ کی صحیح میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ 6 مقامات جو ہاتھ اٹھانے کے ہیں، ان میں سے آپ نے 4 مقامات سن لیے ہیں، ابھی 2 مقامات باقی ہیں۔ آپ انتظار کریں، آگے ہم جو ہے ان مقامات پر بتائیں گے۔ جب کوئی بندہ 10ویں کو یا 10ویں یا 11ویں یا 12ویں یا 13ویں کبھی بھی طواف افاضہ سے اور صحیح سے فارغ ہو گیا تو پھر وہ مکمل حلال ہو جائے گا۔ مکمل حلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب میاں بیوی آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں، مباشرت کرنا جائز ہے۔ یاد رکھیں، ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر جب آدمی مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ بھی کر لے گا، صفا مروہ کی صحیح بھی کر لے گا، تو پھر وہ واپس مینا آئے گا، اور مینا میں وہ جو رات ہوتی ہے اس کی وہ 11ویں کی رات ہوتی ہے۔ 10ویں کا دن غروب آفتاب سے ختم ہو کر 11ویں کی رات شروع ہوتی ہے، تو آج کا رات میں مینا میں گزارنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اعمال جو بخاری اور مسلم میں بتائے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اعمال کو، یعنی بڑے جمرے کو کنکری مارنا، اور 63 اونٹوں کو قربان کرنا، بال مڑانا، طواف افاضہ کرنا، اور طواف افاضہ کے بعد صحیح کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے ظہر کی نماز تک یہ 5 کام پورے کر لیے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد سیدھے آپ مزدلفہ سے مینا گئے، اور آپ نے بڑے جمرے کی رمی فرمائی، پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، پھر اپنا سر منڈوایا، پھر مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ فرمایا، اور مکہ ہی میں آپ نے طواف کے بعد صحیح فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بھی ادا فرمائی مکہ مکرمہ میں ہی، اور پھر آپ
واپس ظہر کے ٹائم پہ مینا پہنچ گئے، اور مینا میں بھی آپ نے دوبارہ نفل کی نیت سے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ تو دیکھیں ایک پیغمبر کی زندگی میں اس کے اوقات میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر تک ان تمام 5 کاموں سے فارغ ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ وہاں کوئی مواصلات کا مضبوط انتظام نہیں تھا، نہ بسیں، نہ کاریں، نہ کوئی تیز رفتار گاڑیاں اونٹوں پر، گدھوں پر اور گھوڑوں پر سواری کر کے اس وقت حج ہوتا تھا۔ تو ایسے میں مزدلفہ سے مینا جانا، مینا سے مکہ آنا، یہ سب تقریباً 10-11 کلومیٹر کے فاصلے پر اتنے مقامات پڑتے ہیں۔ مینا سے مکہ 7 کلومیٹر ہے یا 8 کلومیٹر ہے دوری پر، تو وہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں جا کے تمام اعمال کو بجا لانا یہ بڑے جان جوخم کا کام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر تک اس سے فارغ اپنے آپ کو کر لیا تھا۔ تو یہ آج کے 10ویں ذی الحجہ کے اعمال کی تفصیل رہی۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے 11ویں ذی الحجہ کے اعمال بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، صحیح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔